Sodom has become corrupt, a city of sin. You're going to destroy it. دنیا کا ہر گناہ کسی نہ کسی طرح سے ابلیس شیطان کے بہکاوے میں آ کر شروع ہوا، جبکہ ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کا موجد خود شیطان ہے، یعنی ایک ایسا گناہ ہے کہ جسے خود شیطان نے شروع کروایا، لوگوں کو سکھایا اور پھر لوگ اس کے عادی ہو گئے۔ وہ گناہ لواطت، لونڈے بازی یا مردوں کے ساتھ مردوں کی ہم بستری کہلاتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھتیجے تھے اور عراق کے شہر بابل کے رہنے والے تھے۔ پھر اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام اردن میں مقیم ہو گئے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام سدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے سدوم تشریف لے گئے۔ مدائن صالح کے قریب بحر لوط، جس کو سی سالٹ بھی کہتے ہیں، اس کے نزدیک یہ قوم آباد تھی۔ سدوم ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، ہر طرح کی سبزی اور پھل وہاں پیدا ہوتے تھے، طرح طرح کے میوجات اور ہر قسم کا اناج شہر سدوم میں پیدا ہوتا تھا۔ جدید قسم کا نہری نظام اور چشموں سے یہ بستی بڑی بڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے شہروں اور قریبی بستیوں سے لوگ سدوم سیر و تفریح اور کھانے پینے اور مہمان بن کر سدوم آتے تھے۔ شروع میں سدوم کے لوگوں نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور ہر طرح سے ان کی خدمت کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ دن بھی آیا کہ قوم سدوم، جسے قوم لوط بھی کہا جاتا ہے، ان مہمانوں سے تنگ آنے لگی اور سارے لوگ سوچنے لگے کہ کیسے ان مہمانوں کو اپنی بستی میں آنے سے روکا جائے۔ لیکن بستی کے لوگوں کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کیا جائے، کیسے مہمانوں کو بھگایا جائے۔ بس یہاں پر شیطان ان پر حملہ آور ہوتا ہے اور ایک بوڑھے کی شکل میں قوم سدوم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر میرے تدبیر پر عمل کرو گے تو ضرور تمہارے مہمان بھاگ جائیں گے اور دوبارہ بھی نہیں آیا کرے گے۔ ساری قوم خوش ہو گئی اور تدبیر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ شیطان کہنے لگا کہ جب بھی کوئی بھی تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدپہلی کرو، اور یہ بدپہلی مردوں کے ساتھ کرنا۔ پھر اگلے دن شیطان ایک نہایت خوبصورت لڑکے کی صورت میں سدوم کی بستی میں داخل ہوا اور قوم سدوم کا مہمان بنا۔ ایسا خوبصورت گورا چٹا لڑکا اس قوم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ اس کو باندھ دو اور اس کے ساتھ صرف ہم سردار ہی بدپہلی کریں گے۔ چنانچہ اس طرح شیطان نے قوم سدوم کو بدپہلی سکھائی۔ بس پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے جیسے مہمان ان کی بستی میں آتے تو یہ لوگ ان کے ساتھ زبردستی بدپہلی کرتے، اور پھر یہ لوگ اس گناہ کے عادی ہو گئے۔ اب بات یہاں تک آن پہنچی کہ یہ لوگ آپس میں اپنے ہی بستی کے لوگوں کے ساتھ رازمندی
سے مرد دوسرے مردوں کے ساتھ بدپیلی کرنے لگے، اور دوسری بستی سے اگر کوئی مہمان آتا تو وہ لوگ اس کو اپنی محفل میں لے جاتے اور وہاں اجتماعی طور پر اس سے زیادتی کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ انہوں نے اس قوم کو بہت سمجھایا کہ اس شہوت زدہ کام سے باز آ جائے، نہیں تو اللہ پاک کا عذاب ان کو آن گھیرے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مردوں سے شہوت پوری کرنا یہ ایک ایسا گناہ تھا جو اس قوم سے پہلے کبھی کسی نے نہ کیا تھا۔ قرآن پاک میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کا کہنا سننے کی بجائے جو جواب دیا اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا بدپیلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے، اس سے لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا لڑکوں سے بدپیلی کرنا حرام قطعی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ اس بدپیلی سے باز نہ آئے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والی ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہونے کے بجائے قوم کی راہ راست پر لانے کی جدوجہد میں مصروف رہے، لیکن وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی، یعنی جتنا حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے، وہ اتنا ہی ان کا تمسخرہ اڑاتے، اور پھر ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا، اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈیل دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ سورہ العنکبوت 29۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے، اور یہ اب راہ راست پر آنے والے نہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ سورہ العنکبوت 30۔ چنانچہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد انسانی شکل میں حضرت لوط کی بستی صدوم پہنچے۔ جب وہ بستی کے قریب پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوئی، جو بستی کے کنارے پانی بھرنے کے لیے گئی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا کہ ہم آج رات اس بستی میں ٹہرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی بولی، آپ ابھی یہاں ہی روکے، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ لڑکی بھاگی ہوئی اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچی اور بتایا کہ بستی کے کنارے خوبصورت نوجوان کھڑے ہیں جو کہ بستی میں رات روکنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو ساتھ اس لیے نہیں لے کر آئی کہ بستی کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ میں نے خود ان سے خوبصورت کبھی پہلے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ ویسے بھی حضرت لوط علیہ السلام کو قوم نے منع کر رکھا تھا کہ کوئی بھی مہمان ان کے گھر نہیں رک سکتا، سب کی مہمان نوازی قوم ہی کرے گی۔ خیر، حضرت لوط علیہ السلام بستی کے کنارے گئے اور ان انسانی شکلوں والے فرشتوں کو چھپ چھپا کر اپنے گھر لے آئے۔ مفسرین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، لیکن وہ نہایت خوبصورت نوعمر لڑکوں کی شکل میں تھے۔
حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وعلا کافروں سے ملی ہوئی تھی، اسی لیے اس نے یہ راز پاش کر دیا کہ ہمارے گھر میں 3 خوبصورت نوعمر لڑکے مہمان بن کر آئے ہیں اور لوط علیہ السلام نے ان کو چھپا دیے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ بستی کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے سے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہے یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ سورہ ہود آیت نمبر 78۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، اے لوط، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ سورہ الحجر آیت نمبر 70۔ اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 79۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پال بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکی تھی۔ جب قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو انہوں نے دروازہ بند کر لیا، لیکن وہ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 80۔ لیکن جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بے بس دیکھا تو انہوں نے حقیقت بتا دی کہ ہم کوئی انسان نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ آج رات ہی اسی بستی سے چلے جائے، لیکن آپ اور آپ کے ماننے والے جب جائے تو واپس اس بستی کی طرف مڑ کر مت دیکھنا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام رات کو اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل پڑے۔ ان کی بیوی والا بھی ان کی ساتھ تھی۔ ادھر بستی کے لوگ حضرت لوط کے گھر کے باہر جمع تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا ایک پر مارا اور وہ سارے لوگ جو جمع تھے وہ اندھے ہو گئے۔ یہ عذاب صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ سورہ القمر آیت نمبر 37۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی بستی کو اللہ کے حکم سے زمین سے اکیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر لے گئے، یہاں تک کہ بستی کے مرغوں اور کتوں کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سنی، اور پھر اس ساری بستی کو زمین پر دے مارا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان لوگوں پر پتھروں کی بارش کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو وہ آ کر لگتا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا لگا جہاں وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دی اور اس زمین پر کنکرے کے پتھر برسانا شروع کر دیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ دوستو، دیکھا آپ نے اللہ پاک کے کیسے کیسے عذاب دیتا ہے ظالم قوموں کو۔ آج جائے ذرا جا کر تو دیکھیے ان بستیوں کے حال۔ سدوم کی خوبصورت بستی کو اللہ پاک نے بدبودار سیاہ جھیل میں بدل دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ ساری زمین بنجر اور صحرا میں بدل چکی ہے۔ اب وہ دنیا کا ایسا مقام ہے کہ جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالی ہے، ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ آج ہی وقت ہے اپنے اپنے گریبانوں میں جان کیے، اللہ پاک سے ہر وقت رحم کی بھیک مانگتے رہے، بے شک وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا رحمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔